آداب سکھائے ہیں ایک امتی کے، وہ آداب میں سے ایک بڑا ادب، ایک بڑا حکم یہ ہے، ایک بڑی ڈسپلن یہ ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی خبر لے کے آئے تو دیکھو فوراً خبر پہ یقین نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خبر کو سن کے تم کچھ ایکشن لے لو اور بعد میں تمہیں شرمندگی اور ندامت ہو۔ اور دوسرا ایک بڑا حکم اور ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم کبیر۔ دیکھو ایسا ہے کہ تم بہت زیادہ جستجو نہ کیا کرو، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ دیکھو اجتنبوا کثیرا من الظن، تم بہت زیادہ سوء ظن سے، بہت زیادہ بدظنی سے اجتناب کرو۔ یہ بھی اسی سورے میں ایک حکم ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ ہر فاسق و فاجر، ہر ایک کی خبر پر بھروسہ نہ کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ تم خود زیادہ دماغ کو، اپنے خیال کو چھوٹ نہ دو کہ لوگوں کے سلسلے میں سوء ظن رکھیں۔ دیکھیے اگر آپ حضرات، ہر ایک سے عرض کر رہا ہوں، یہ چاہتے ہیں نا کہ گھر جنت بن جائے، آپ کا گھر جنت بن جائے، آپ کا کنبہ خاندان جنت بن جائے اور جنتی بن جائے، آپ کے اندر محبت ہو، الفت ہو، انس ہو، ادب ہو، تہذیب ہو، لحاظ ہو، مروت ہو، اخلاق ہو، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحم کا سلسلہ جاری رہے، آپ کے چہرے حشاش بشاش ہوں، آپ کے دل فرحان و مسرور ہوں، تو یہ یاد رکھیے گا کہ آپ ایک دوسرے سے بدظنی رکھنا چھوڑ دیں، کہا سنی پر بالکل دھیان نہ دیں اور بدظنی نہ رکھیں۔ کہا سنی جو ہے باہر کے لوگ کرتے ہیں، اور سوء ظن کون پیدا کرتا ہے؟ شیطان۔ یعنی اندر سے اور باہر سے، دونوں طرف سے اللہ نے کہا دیکھو نہ باہر سے بری بات سنو، نہ اندر سے اٹھنے والی کوئی آواز پہ دھیان دو۔ دیکھ رہے ہیں تربیت کا انداز، یہ قرآنی تربیت ہے ایک امتی کے لیے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ سے ایک حدیث بھی سناؤں، دیکھیے کیا کس حد تک معصوم نے تربیت دی ہے، اور چاہے کہ آپ کے گھر جنت بن جائے، جنت نظیر۔ صرف کشمیر جنت نظیر نہیں، ہر مومن کا گھر جنت نظیر ہے اور ہونا چاہیے۔ کیا فرمایا ہے، سوچ سکتے ہیں؟ ہم لوگ تو ذرا سی بات پر آپس میں رشتے توڑ لیتے ہیں، نظریں موڑ لیتے ہیں، اپنی اچھی خاصی بھلی انسانی آنکھ کو طوطے کی آنکھ سے بدل دیتے ہیں۔ انسانی آنکھ کا مطلب ہے وہ آنکھ جس میں مروت ہو۔ انسان کیا؟ انسان انس سے بنا ہے۔ اچھی خاصی بھلی اپنی انسانی آنکھ کو طوطے سے بدل لیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ حدیث کا مضمون دیکھیے گا، حدیث کیا کہتی ہے؟ اگر تم سے سینکڑوں آدمی بھی آ کے کہیں کہ تمہارے بھائی نے تمہارے خلاف یہ بات کہی ہے، تو تمہارے پاس تو بہت سے گواہ ہیں نا، لیکن بھائی تمہارا تمہارے پاس آ کے کہے میں نے یہ بات نہیں کہی، تو تم بھائی کی بات مانو۔ یہ ہے وہ تربیت جو معصوم نے دی ہے۔ لاکھ آدمی کہیں وہ آپ کا بھائی نا یہ آپ کے خلاف کہہ رہا تھا، اب اس لاکھ آدمی میں گھر و باہر کے سب موجود ہیں، آپ کی بیوی بھی شامل ہو سکتی ہے، آپ کی بھاوج بھی شامل ہو سکتی ہے، آپ کے دوسرے بھائی بہن شامل ہو سکتے ہیں بھائی کو بھائی سے جدا کرنے کے لیے، ہوتا ہے نا یہی سب۔ مل ملا کے گئے بھائی صاحب، اچھے خاصے تھے، نماز عشاء کے بعد گلے مل رہے تھے ایک دوسرے سے، کمرے میں گئے، صبح اٹھے دیکھا نظریں بدلی ہوئی ہیں، اب رات بھر میں کس کی وحی آ گئی؟ جبرائیل تو آتے نہیں ہیں ایسی باتیں لے کر، جبرائیل اولاً ہر ایک کے پاس آتے نہیں ہیں، اور آتے بھی ہیں تو وہ اچھی باتیں لے کے آتے ہیں، ایسی باتیں لے کے نہیں آتے کہ ایک دوسرے سے جدائی پیدا ہو جائے۔ یہ کام قرآن مجید نے کہا یہ شیطان کا کام ہے کہ ایک دوسرے سے برائی۔ تو اب بہرحال کسی نے تو وسوسہ کیا، جو صبح اٹھے تو بھائی کی نظریں ایک دوسرے سے چار نہیں ہو رہی تھیں۔ اب اگر بھائی آئے سامنے، کیا بات ہے، آخر رات میں اس قدر محبت کی باتیں ہو رہی تھیں، اس وقت مزاج برہم کیوں ہے؟
تم نے یہ بات کہی؟ نہیں میں نے بالکل یہ بات نہیں کہی۔ معصوم کیا کہتے ہیں؟ کس کو مانو؟ بھائی کو۔ اگر وہ کہہ رہا ہے میں نے یہ بات نہیں کہی تو اسے مان لو، یہ حکم خدا، حکم رسول، حکم معصوم ہے۔ یہ ایک نمونہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، ایک مثال دی۔ اگر اس طرح ہم زندگی بسر کریں تو کتنے ٹینشنز، کتنی اینزائٹیز، کتنی مشکلیں، کتنی مصیبتیں، کتنی رنجشیں، کتنی آویزشیں، کتنی شکر رنجیاں دور ہو کے اور زندگی میں آپ شیر و شکر کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ معصوم کا ارشاد ہے، نہ کہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ میری فرمائش نہیں ہے، معصوم کا ارشاد ہے۔ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ یہ دو چیزیں، آج صرف دو ہی کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ یہ سورہ حجرات کے مضامین ہیں۔ ایک معیاری مومن کی زندگی میں جو آداب ہونے چاہیے اس میں کہ ہر فاسق کی یا ہر مخبر کی خبر پر اعتبار نہ کریں جب تک کہ پوری تحقیق نہ کریں، اور بطور خاص زیادہ بدزنی نہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدزنی نہ کرو، بہت زیادہ نہ سوچا کرو۔ خواہ مخواہ بیٹھے ہوئے اور برے خیالات آ رہے ہیں، فلاں میرے خلاف یہ سازش کر رہا ہوگا، فلاں مجھ سے حسد رکھتا ہے، فلاں مجھ سے جلتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ اس سے فلاں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، سب سے پہلے تو آپ کا نقصان ہوگا کہ اس دوران میں، اس مدت میں آپ کوئی اچھا کریٹیو ورک کر سکتے تھے، اور وہ کریٹیو ورک تو غارت ہو گیا، جو اچھا خاصا ذہن تھا وہ بھی خراب ہو گیا، مریض ہو گئے۔ تو یہ اسلام ہے، یہ قرآن ہے، کہہ رہا ہے زیادہ بدزنی آپس میں ایک دوسرے سے نہ رکھا کریں۔ آپس میں مومنین آپس میں ایک دوسرے سے بدزنی نہ رکھیں، مگر جن کے بارے میں یقین سے معلوم ہو کہ یہ رسول ہی کے دشمن تھے، ان سے کوئی حسن ظن نہ رکھیں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔